اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین، اس کی تیسری لائن کا آج ہمارا سبق ہے۔ دو لائنیں ہم نے کر لی ہیں، آج ہم تیسری لائن کریں گے۔ اس کے اندر ہم سیکھتے ہیں کہ حرکت کو کتنا لمبا کرنا ہے اور تنوین کو، کیونکہ پہلے سے ہم نے حرکات و تنوین کر لیے ہیں، یہ حرکت والی تختی، یہ تنوین والی، لیکن اس کے اندر ہم نے اس کی مشق کرنی ہوتی ہے کہ جب لفظ کے اندر حرکت ہو یا تنوین ہو تو اس کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم لفظ پڑھتے جائیں گے، ہر لفظ کی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہاں پر غنہ کرنا ہے، کہاں پر لفظ کو کھینچنا ہے، کہاں پر نہیں کھینچنا، تو آپ لوگوں کی بھی پریکٹس ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کا تلفظ، آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا پیش خو، لام زیر لی خولی، قاف زبر قا خولیقا، قاف کو موٹا کرنا ہے، خا کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، خولیقا، آگی وقف خولق۔ اب خولق قاف کے اندر ہم نے قلقلہ کیا ہے، کیونکہ یہ قاف کتب جدن قلقلہ والے حروف میں سے ہے اور یہ وقف کی صورت میں اس پر قلقلہ کریں گے۔ کیسے؟ خولق، لال زبر دا، کاف زبر کا، لکا، را زبر را، لکا را، آگی وقف لکا۔ را کو بھی موٹا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ جب اس پر وقف آئے گی تو تب اس کو موٹا کرنا ہے، لکر۔ حالانکہ وقف کے دوران جو را ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ را کا جو پچھلا لفظ ہے وہ باریک ہے یا موٹا، وہ کس طرح ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر را ہو گئی ہے ساکن، اس کے پچھلے حرف پر جب زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را کو موٹا پڑھیں گے، جب زیر ہوگی تو را کو باریک کریں گے۔ تو چونکہ را کے پچھلے حرف پر زبر ہے تو ساکن ہونے کی صورت میں اس کو موٹا کریں گے، کیونکہ را کے پچھلے حرف پر زبر ہے۔ لکر، آگی وقف لکر۔ را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع، آگی وقف رفع۔ را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقبہ، تا دو زیر تن، رقبتن۔ اب یہاں پر ہم نے تا پر غنہ کیا ہے، کیونکہ تا دو زیر یعنی کہ جو تنوین ہے اس کے بعد سین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، رقبتن، تو اس لیے ہم اس پر غنہ کریں گے۔ اگر یہ حروف حلقی میں سے ہوتا تو ہم اس پر غنہ نہیں کرتے۔ رقبتن، آگی وقف رقبہ، سین پیش سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رن، سورورن، اس پر بھی ہم غنہ کریں گے، سورورن، آگی وقف سورور۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، صفر، تا دو زیر تن، صفرتن، آگی وقف صفر۔ یہ تا ہے، لیکن جب اس پر غنہ کریں، جب اس پر وقف کریں گے تو صفر ہا پڑھ لیں گے، صفر ایسے کر کے۔ لیکن یہ والی تا جو کہ ہا کی صورت میں ہے، ہا شکل والی، اگر یہ ہا شکل کے علاوہ دوسری تا ہوگی تو ایسے نہیں پڑھیں گے، تب ہم اس کو تا ہی پڑھیں گے۔ صاد پیش سو، حا پیش حو، سو فا دو زبر فن۔ اب ویسے تو یہ لائن ختم ہو گئی ہے، لیکن اس لائن کے علاوہ جب اگلی لائن شروع ہوگی تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کون سا لفظ ہے، تو یہاں پر واو آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ہم اس پر غنہ کریں گے، کیونکہ واو بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ صحفن، آگی وقف صحفا۔ اب اس پر الف آ رہی ہے، دو زبر آخر میں ہے، جب لفظ کے آخر پر دو زبر ہوں تو جب اس پر وقف کریں گے تو اس کو ایک زبر پھر پڑھیں گے، چاہے الف ہو چاہے نہ ہو، جیسے صحفا، ایسے کر کے۔ اب اس کو ہم رواں کرتے ہیں، خلیق، ذکر، رفع، رقبتن، سرور، سفرتن، صحفا۔ یہاں پر آپ نے ایک اور چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ پوری لائن پڑھ رہے ہوں تو آپ نے اس کے اندر کہیں پر بھی سانس نہیں نکالنا۔ اگر آپ سے کہیں پر سانس نکل گیا، جیسے خلق ذکر رفع رقبتن سرور، یہاں پر آپ کا سانس نکل گیا
تو آپ نے یہاں پر جب وقف کریں گے تو سرور کہیں گے، سرورن ایسے کر کے آپ نے سانس کو نہیں روکنا بلکہ وقف کر کے سانس کو روکنا ہے۔ تو ایسے کر کے کہیں پر بھی جب آپ کا سانس ٹوٹنے لگے اس لفظ پر آپ نے وقف کر دینا ہے، اور زیادہ کوشش کرنی ہے بار بار پریکٹس سے کہ آپ کی روانگی پوری لائن پر ہو، کہیں پر بھی آپ کا سانس نہ ٹوٹے، اور یہ آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو تبھی ایسا ہو سکے گا۔ دوبارہ سے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ خلق ذکر رفع رقبۃ سرور سفرۃ صحفا۔ اب انشاءاللہ ہم ایک لائن کو اس لیے اس کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری ایک تو روانگی ٹھیک ہو، ہننا کہاں پر کرنا ہے، حرکت کو کتنا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں، اور وقف کہاں پر کیسے کب کرنا ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں آ جائے۔ آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ کوئی بھی اشکال ہو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبق کو آپ نے یاد کر کے کمنٹ میں ڈن لازمی لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔